بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ دوستو، چند دنوں سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج بھی اسی ضمن میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک شہرہ آفاق فیصلہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز بڑے غور و خوض سے پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب کتاب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس واقعے کو نقل کیا کہ عمر بن خطاب کی خلافت کا زمانہ تھا، یعنی خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ۔ ایک عجیب و غریب فیصلہ اس کے دربار میں لایا گیا۔ 3 غلاموں کو خلیفہ ثانی کی خدمت میں پیش کیا گیا اور کہا کہ ان کے متعلق ان کے آقا کی وصیت ہے، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وصیت پر کیسے عمل کیا جائے۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے ان تمام لوگوں سے وہ وصیت، وہ کہانی سنی۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کے مالک نے اپنے مرنے کے وقت جو وصیت کی تھی غلاموں کے متعلق، کہا تھا کہ میرے ایک غلام کو میری بیٹی کا رشتہ اور میری مکمل جائیداد دے دینا، اور دوسرے کے متعلق کہا کہ اس کو صرف 1000 دینار دے دینا، اور تیسرے کے متعلق بہت عجیب کہا کہ اس کو میرے مرنے کے بعد قتل کر دینا۔ فیصلہ واقعی عجیب و غریب تھا۔ کچھ دیر حضرت عمر بن خطاب سوچتے رہے، لیکن جب فیصلہ ان سے نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے کسی قاصد کو، اپنے کسی نوکر کو، کسی وزیر کو اس دروازے پہ بھیجا جس دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی واپس نہیں لوٹا تھا، یعنی وہ رسالت کا دروازہ۔ رسول خدا تو دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ان کے بعد ان کے علم کے وارث جن کا نام علی ابن ابی طالب تھا، اس کو سارا واقعہ سنایا گیا۔ مولا اسی وقت، کیونکہ مسئلہ شریعت کا تھا، بات دین کی تھی، دربار خلافت میں تشریف لے آئے۔ مولا کو سارا واقعہ سنایا گیا۔ جب مولا نے واقعہ سنا تو بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی لمبی چوڑی سوچ کے، بغیر دیر کیے، فوراً لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ فوراً ایک چھری دربار میں پیش کی جائے۔ تو کسی نے گھر سے فوراً چھری لا کے دی۔ مولا نے ان غلاموں کی طرف دیکھا، ایک غلام کی طرف چھری بڑھائی اور کہا کہ دیر نہ کرنا، فوراً قبرستان جا اور اپنے آقا کی قبر کھود کے ابھی اس کو دفن کیا گیا ہے، یعنی 2-4 دن پہلے وہ مرا تھا اور اس کو دفن کیا گیا تھا، سپرد خاک کیا گیا تھا، اس کے جسم سے اس کا سر کاٹ کے لا۔ غلام نے جب یہ عجیب و غریب بات مولا کی زبانی سنی تو صاحب کتاب نے لکھا اس کے ماتھے سے پسینہ جاری ہوا، حیران ہوا، اور مولا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا، مولا اپنے آقا کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد یہ جسارت کم از کم میں نہیں کر سکتا، مولا ایسا کام کرنے سے میرا انکار ہے۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ کچھ لوگوں نے اس پر تشدد بھی کیا اور اس پہ زور بھی دیا کہ تو جا اور سر کاٹ کے لے آ،
لیکن وہ باوجود ان کے اصرار کے انکار کرتا رہا، منع کرتا رہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مولا نے کہا بس چھوڑ دو۔ دوسرے غلام کی طرف چھری بڑھائی اور کہا کہ قبرستان جا اور فوراً قبر اپنے آقا کی کھود کے اپنے آقا کا سر کاٹ کے لے آ۔ صاحب کتاب نے لکھا اس نے چھری پکڑی، لوگوں کے سامنے وہ چلا، دربار کے دروازے تک گیا۔ پتہ نہیں کیا اس کو سوچ آئی، یہی سوچا ہوگا کہ اپنے آقا کے ساتھ ایسی جسارت، اپنے آقا کے جسد خاکی کے ساتھ ایسا سلوک، میں تو ساری زندگی اس کی غلامی کرتا رہا، یہ میرے لیے شایان شان نہیں، تو وہ بھی واپس پلٹا اور چھری مولا کی خدمت میں پیش کی۔ مولا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مولا نے چھری لی اور تیسرے غلام کی طرف بڑھائی اور کہا فوراً قبرستان جاؤ اور اپنے آقا کی قبر کھود کے اس کا سر کاٹ کے لے آ۔ تو صاحب کتاب نے لکھا وہ غلام فوراً بغیر انکار کے چلا گیا، تیز قدم۔ مولا نے ایک دوسرے شخص کو اس کے پیچھے بھیجا اور کہا جب قبر کھودنے لگے تو اس کو منع کر دینا اور میرے سامنے لے کے آنا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں گیا قبرستان تو میں نے دیکھا وہ غلام اپنے آقا کی قبر کھود رہا تھا، تو میں نے اسے منع کیا اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کے دربار خلافت میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آیا اور سارا واقعہ بتایا۔ مولا یہ تو واقعی قبر کھود رہا تھا، مولا یہ تو واقعی سر کاٹنے کے لیے تیار تھا، ذہنی طور پہ اس کی آمادگی تھی۔ تو مولا نے بغیر کسی توقف کے پہلے غلام کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ غلام جس نے چھری پکڑی تک نہ تھی، جو بغیر یعنی باوجود اصرار کے اس نے مانا تک نہیں تھا۔ مولا نے سارے دربار کی طرف دیکھا، عمر بن خطاب کی طرف دیکھا اور فرمایا مالک کی وصیت جو تھی بیٹی کی اور جائیداد دینے کی وہ اس غلام کے متعلق تھی، لہذا اس مالک کی بیٹی کا عقد اس غلام کے ساتھ کیا جائے اور جتنی جائیداد ہے اس آقا کی، اس سردار کی، وہ ساری اس کے حوالے کی جائے۔ مالک کی وصیت اسی کے متعلق تھی اور دوسرے کے متعلق جس کے متعلق مالک نے کہا تھا کہ اس کو صرف 1000 دینار دینا، وہ غلام تھا جو دربار کے دروازے تک چھری لے کے گیا لیکن پھر واپس آ گیا۔ مولا نے کہا اس کو 1000 دینار دیا جائے اور ساتھ آزاد بھی کر دیا جائے۔ تیسرے کے متعلق جس کے متعلق مالک نے کہا تھا کہ اس کو قتل کر دینا میرے مرنے کے بعد، مولا نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا اس کو قتل کرنا شریعت کے خلاف ہے، میں بانی شریعت ہوں، ایسا نہیں کر سکتا، لہذا میں امام پیغمبر کے بعد پیغمبر کے علوم کا وارث علی ابن ابی طالب اس کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ اس کو تا زندگی اس غلام جس کو آقا کی بیٹی کا رشتہ ملا اس کا غلام بنا دیا جائے، یعنی آقا کی بیٹی کا اور اس کے داماد کا یہ تا زندگی غلام رہے گا۔ صاحب کتاب نے لکھا ایسا عجیب و غریب مسئلہ، ایسا مشکل معمہ مولا نے اتنی جلدی حل کیا کہ پورا دربار اشش کر اٹھا، اور بعض کتابوں میں اتنے تک بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب خوشی کے مارے مولا کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا آپ کے بعد خدا مجھے زندہ نہ رکھے، یعنی مشکل مسئلہ بھی آئے اور آپ موجود نہ ہوں، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔